اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مارچ 2016 آج سے 7 سال پہلے مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب نے جب ایک طویل خاموشی کے بعد کراچی میں پہلی پرہجوم پریس کانفرنس میں بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین صاحب سے اپنے اختلافات کی جو 3-4 وجوہات بیان کی، ان میں جو پہلی وجہ بتائی وہ 19 مئی 2013 کو 9-0 پر جناب الطاف حسین صاحب کے کہنے پر وہاں موجود مشتعل کارکنان نے رابطہ کمیٹی اور کراچی تنظیمی کمیٹی کے اراکین کے ساتھ نہ صرف بدسلوکی کی بلکہ مار پیٹ بھی کی۔ اس کے علاوہ مبینہ طور پر 2 اور الزامات لگائے جن میں کثرت شراب نوشی اور راز سے تعلقات۔ ویسے تو آج کا یہ ویلاگ صرف پہلے الزام پر ہی فوکس رکھوں گا، لیکن باقی 2 الزاموں کا بھی سرسری جائزہ لے کر آگے بڑھ جائیں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے جس دبئی میٹنگ میں راز سے تعلقات کا حوالہ دیا، اس میں وہ اپنی اور انیس قائم خانی کی موجودگی کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب اور سندھ کے اس وقت کے گورنر عشرت العباد صاحب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس انتہائی سنگین الزام کے جواب میں صرف اتنا کہتے ہوئے بات کو ختم کرتے ہیں کہ اس انکشاف کے بعد کیا رحمان ملک صاحب یا عشرت العباد صاحب کو ان کے عہدوں سے فارغ کیا گیا؟ کیا جب سے لے کر آج تک ان کی طرف سے اس الزام کی کبھی میڈیا پر وضاحت کی گئی؟ کیا کبھی میڈیا نے ان دونوں حضرات سے اس حوالے سے سوال کیا؟ کیا وفاق کے ان 2 انتہائی اہم عہدوں پر موجود لوگوں کو ریاستی ادارے مانیٹر نہیں کیا کرتے؟ کیا ملک کے وفاقی وزیر داخلہ اور وفاق کے نمائندے گورنر کی میٹنگ کے منٹس ریکارڈ پر نہیں ہوتے؟ کیا مصطفیٰ کمال صاحب کے الزامات کے بعد ریاست کا منفی رویہ جو جناب الطاف حسین صاحب کے ساتھ رہا، کیا ویسا رویہ سابقہ گورنر عشرت العباد صاحب اور سابقہ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کے ساتھ رہا؟ اور چلیں تھوڑی دیر کے لیے اگر مصطفیٰ کمال صاحب کی انا کی تسکین کی خاطر اس الزام کو سچ مان بھی لیں کہ جس کی وجہ سے موصوف نے اپنے قائد سے رشتہ توڑا، تو اسی الزام کے ساتھ خالد مقبول صدیقی کے ساتھ رشتہ کیسے جوڑ لیا، جن پر یہی الزام کسی اور نے نہیں خود مصطفیٰ کمال صاحب نے لگایا تھا؟ دوسرا، وسیم اختر صاحب جو اب ان کی پارٹی کے ڈپٹی کنوینر ہیں، نیشنل میڈیا پر ان کی کیفیت بتاتے ہوئے مصطفیٰ کمال صاحب تمام حدیں پار کر جاتے تھے۔ وہ آج کیسے پویتر اور پاک ہو گئے؟ پاکستان میں کیونکہ اختلافات میں شدت دکھانے کے لیے کردار کشی کے ساتھ راو کا تڑکا بھی لگانا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا بڑے صاحب کی خواہش اور فرمائش کا بھی خیال رکھا گیا ہوگا، کیونکہ دال دلیا انہی کے ذمے ہیں۔ اب چلتے ہیں اصل الزام کی طرف جو اس سارے فسانے کی وجہ بنا۔ جی ناظرین، جس بدسلوکی اور مار پیٹ کا ذکر پہلے الزام میں کیا گیا اور جس کی وجہ سے اناؤں کو ٹھیس پہنچی اور تکبر خاک میں ملا اور بالآخر الطاف حسین صاحب کے تمام تر احسانوں کو ایک طرف رکھ کر مہاجر قوم کو نقصان پہنچانے کا بیڑا اٹھایا، اس الزام کا پس منظر جانے بغیر اسے آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا، اور نہ ہی وہ کسی کا ذاتی یا تنظیمی معاملہ تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی۔ یہ وہ بدترین دور تھا کہ جب کراچی میں لیاری گینگ وار اردو بولنے والوں کو شناخت کر کے بسوں اور ویگنوں سے اتار کر اغوا کر رہی تھی اور انہیں جنسی درندگی کا نشانہ بنا کر ان کے سروں کو جسم سے الگ کر کے لاشیں سڑکوں پر پھینکی جا رہی تھی، اور پیپلز پارٹی اس درندگی اور سفاکیت کو روکنے کے بجائے لیاری گینگ وار کو اپنی ذیلی تنظیم کہہ رہی تھی، اور ان کا صوبائی وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا لیاری گینگ وار والوں کو اپنا بچہ کہہ کر ببانگ دہل میڈیا پر یہ اعتراف کر رہا تھا کہ 3.5 لاکھ
اسلحہ میں نے انہیں شادی بیاہ میں چلانے کے لیے نہیں دیا۔ ناظرین، جب کراچی میں یہ قتل و غارت گری جاری تھی تو ایم کیو ایم کے وزراء سرکاری پروٹوکول انجوائے کر رہے تھے۔ عوام اور کارکنان چلا چلا کر تھک چکے تھے، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ جب کراچی کے سیاسی حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے، اس وقت رابطہ کمیٹی کو انیس قائم خانی اور تنظیمی کمیٹی کو حماد صدیقی ایڈ کر رہے تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا یہ وہ واحد سیٹ اپ تھا جو اتنا بااثر اور طاقتور ہو چکا تھا کہ اپنے قائد کے فیصلوں کو بھی اکثر ماننے سے انکار کر دیتا تھا، اور ان کے دور میں وہ کارکنان جنہیں الطاف حسین صاحب اپنا سرمایہ کہتے تھے، ان کے رعایا بن چکے تھے۔ کارکنان کو مکہ چوک کے بعد سے لے کر خورشید بیگم میموریل ہال کے پہلے اور دوسرے فلور تک پہنچنے کے لیے تلاشی کے جتنے کٹھن مرحلوں سے گزرنا پڑتا تھا، اور پھر وہاں پہنچ کر شاہی دربار میں بیٹھے ذمہ داران تک رسائی ایسی ہو چکی تھی کہ جس نے جاگیردارانہ سوچ اور رویوں کو بھی شرما دیا تھا۔ یعنی جس سوچ کے خلاف ایم کیو ایم وجود میں آئی تھی، وہی وڈیرانہ، جاگیردارانہ اور متکبرانہ رویے اور لہجوں نے الطاف حسین کے نظریاتی کارکنان کو اتنا فرسٹریٹ اور مایوس کر دیا تھا کہ وہ بار بار الطاف حسین صاحب سے یہی اجازت مانگتے تھے کہ الطاف بھائی، یہ لوگ آپ سے اور 90 سے عوام کو ہی نہیں، کارکنان کو بھی دور کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے تحریک کی جان چھڑائی جائے۔ لیکن جب الطاف حسین صاحب کے بار بار معاف کر دینے اور فراغ دلی سے بھی معاملات کنٹرول نہ ہوئے تو کارکنان نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، جو کہ فطری رد عمل تھا۔ وہاں موجود عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جب یہ سارا واقعہ رونما ہو رہا تھا تو مصطفیٰ کمال صاحب تو اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھے، جو کہ خود کو 19 مئی کے واقعے کا سب سے بڑا وکٹم بتاتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کراچی میں عملاً الطاف حسین اور ایم کیو ایم کو کمزور کر کے تحریک انصاف کو سیاسی میدان میں لانے میں بھی انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال اور حماد صدیقی صاحب نے ہی بنیادی کردار ادا کیا، جس کا عملی مظاہرہ 2013 کے الیکشن میں واضح طور پر نظر آیا۔ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی یہ کیا گیا کہ کراچی میں الطاف حسین صاحب کو سیاسی طور پر کمزور کر کے ان سے من مانے فیصلے کروائے جا سکے، اور کراچی والوں نے دیکھا کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب نے پی ایس پی کا اعلان کیا تو ان تمام لوگوں کی اکثریت اس میں شامل ہوئی جو اس وقت کے ان کے ساتھ رابطہ کمیٹی یا تنظیمی کمیٹی میں تھی۔ تو جناب، یہ سارا فسانہ صرف اور صرف انا کے مجروح ہونے کا ہے، وہ انا جو جب مجروح نہیں ہوئی جب کراچی کی عوام بے سر و سامانی کی حالت میں دعائیاں دے رہی تھی، جب کراچی کے مہاجر نوجوانوں سے بدفعلی کر کے گینگ وار کے دہشت گرد ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے تھے۔ کراچی کی زمینوں پر قبضوں کی جنگ اس حد تک شدت اختیار کر چکی تھی کہ ایک دوسرے کی جانیں لی جا رہی تھی۔ کراچی کے پارک اور میدان چائنا کٹنگ کے نام پر اجاڑے جا رہے تھے۔ شہر میں دہشت اور وحشت کا یہ عالم تھا کہ کارکن تو چھوڑیے، عوام تک گھروں میں قید ہو چکے تھے۔ یہ ذکر فلسطین یا شام کا نہیں بلکہ اس کراچی کا ہو رہا ہے کہ جہاں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی، وہ بریکٹ والی ایم کیو ایم کہ جس کے کراچی کے سربراہ جناب انیس قائم خانی صاحب تھے اور تنظیمی کمیٹی کے سربراہ حماد صدیقی صاحب تھے، اور مصطفیٰ کمال سمیت وہ تمام لوگ اس کے بینیفیشری تھے جو بعد میں اپنا سارا بیگیج الطاف حسین کے کاندھوں پہ رکھ کر بڑی آسانی سے دھل دھلا کر کراچی کی زمین پر اپنا سر رکھ کر پاک ہو گئے، یعنی پاک سر زمین شاد باد۔ تو جناب، یہ تھا اس بدنصیب شہر کی وفاؤں کا نوحہ کہ جس کے دامن کو اس کے اپنے ہی بے وفاؤں نے مل کر داغدار کیا۔